عزیر بلوچ صاحب کے قریبی ساتھی لیاری کے حبیب جان بلوچ صاحب موجود 2012 کے آپریشن کے خاتمے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر رابطہ کیا عزیر بلوچ کے ساتھ کہ 5 کروڑ روپے نقد دیے گئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کراچی میں لیاری میں آپریشن کیا پیپلز پارٹی کی حکومت نے تو پھر عزیر صاحب کو راضی کرنے کے لیے 5 کروڑ روپیہ پیپلز پارٹی نے دیا ان کو. تو عزیر بلوچ پھر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. پھر آپ نے دیکھا کہ قائم علی شاہ بھی وہاں گئے, شرمیلا فاروقی بھی گئی, فریال صاحبہ بھی گئی. تو میرے دفتر میں بھی حملہ ہوا تھا. میرا اپنا بھائی جو بعد میں شہید ہوا وہ بھی زخمی تھا. بقول چودھری اسلم کے اور بقول پیپلز پارٹی کے رحمان ملک کے کہ تمام معاملات کا سرغنہ وہ مجھے گردانتے تھے. کہ عزیر صاحب کے کہنے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پولیس افسران کے تبادلے کرتی. تو ایک گروپ پورے کراچی میں آئی جی سندھ تک کے ٹرانسفر کیا کرتا تھا. وزارت داخلہ ان کے دروازے پر کھڑی رہا کرتی تھی رحمان ملک کی صورت میں. کیا کبھی عزیر بلوچ صاحب کی پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے جس طرح ہو گئے اگر زرداری صاحب, کبھی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی؟ زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی. وہ ملاقات بڑی اہم تھی. سوری, عزیر بلوچ صاحب کا آپ کو کال آئی اور انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کا میسج آیا اور وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور قادر پٹیل کے ساتھ جانا ہے. آصف علی زرداری کی خواہش تھی کہ ان کے منہ بولے بھائی لیاری سے الیکشن لڑے. اب بیچ میں مسٹر ٹپی صاحب آن ٹپ کے جہاں پہ جھگڑے کی بنیاد شروع ہوئی. یارانے بڑے تھے ہمارے, زرداری بھی یاروں کا یار ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. ہو گئے ٹپی صاحب ایک دن دن دناتے ہوئے فیصل رضا عابدی اور چودھری اسلم کے ساتھ 50 گاڑیوں کے اسکواڈ میں لیاری پہنچ گئے. ہمیں فون آیا اس وقت ڈپٹی کمشنر کا, یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا سر کراچی کے بلوچ متحد ہو رہے ہیں. تعلقات کب ختم ہوئے عزیر کے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ جب حکومت خطرے میں آ گئی. ذوالفقار مرزا اور آصف علی زرداری اتنے پیارے دوست, کیا ان کا جھگڑا ایان علی پر ہوا؟ ان کا جھگڑا ڈالر کی تقسیم پہ ہوا؟ ان کا جھگڑا شوگر مل کی تقسیم پہ ہوا؟ جی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عزیر بلوچ صاحب کی JIT حکومت سندھ نے جاری کر دی ہے, اب وہ پبلک میں آ چکی ہے, لیکن اس کے بعد ایک نیا تنازع پیدا ہو گیا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ JIT مکمل نہیں ہے, خصوصاً جو وفاقی حکومت ہے, ایک جو وزیر ہیں انہوں نے بھی ایک JIT سامنے لے آئے ہیں وہ بھی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل JIT ہے. جو تنازع ہے وہ یہ ہے کہ JIT کی رپورٹ کے اندر عزیر بلوچ صاحب کے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور پاکستان پیپلز پارٹی جو سیاسی جماعت ہے اس کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کا ذکر نہیں ہے. اب وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے, خصوصاً ان کے جو وزیر ہیں علی زیدی صاحب, وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ حصہ جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ عزیر بلوچ کا تعلق ثابت ہوتا ہے وہ حصہ JIT سے نکال دیا گیا ہے. اب اس میں کتنی سچائی ہے, کیا سارا ماجرا ہے, کیا عزیر بلوچ صاحب کا کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا, اسی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عزیر بلوچ صاحب کے قریبی ساتھی, اور عزیر بلوچ صاحب کے اوپر جو متعدد مقدمات قائم ہیں ان میں یہ مشترکہ طور پہ ان کے ساتھ کچھ مقدمات میں نامزد بھی ہیں. تو انہی سے ہم پوچھیں گے کہ عزیر بلوچ صاحب کا کیا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا. تو میرے ساتھ اس وقت لیاری کے حبیب جان بلوچ صاحب موجود ہیں. حبیب صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. قاضی صاحب پہلے تو آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے پھر ہمیں اس انتہائی نازک اور سینسیٹیو ایشوز پر JITs کے ہنگامے میں پھر آپ نے میرے موقع کو جاننے کی زحمت کی اور مجھے موقع دیا ہے کہ میں کچھ بات کر سکوں. تھینک یو ویری مچ. حبیب صاحب سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اب الزام یہ لگ رہا ہے کہ عزیر بلوچ صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق تھا, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا عزیر بلوچ صاحب کا اور آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا کبھی تھا؟ آج نہیں ہے میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی زرداری گروپ سے. پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہمارا تعلق تھا, ہے اور رہے گا جب تک سانس میں موجود ہے. میرا تعلق کیا تھا کہ تصاویر بھی کہتی ہیں میں نے الیکشن لڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر 2007 اور 8 کا, اور شہید بے نظیر کے صحابہ کے ساتھ ایگزائل میں بھی ہم تھے. اور پاکستان کیونکہ لیاری بائی برتھ پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے میرا تعلق تھا. اور موجودہ جو چیئرمین ہیں جناب بلاول صاحب, ان کی سالگرہ پہلی دوسری سالگرہ حبیب جان نے ایز اے پولیٹیکل ورکر ایک بے نظیر بھٹو کے بھائی کے ایک جیالے کے ہم نے سیلیبریٹ کی تھی. تصاویر موجود ہیں. مختلف عہدوں پہ میں کام کرتا رہا. عزیر بلوچ کی بات آتی ہے
عزیر بلوچ کا بھی تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا. 2012 کے آپریشن میں عزیر بلوچ نے جذبات میں آ کر، ظاہر مظالم اتنے بڑھ گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلق پیپلز پارٹی سے ختم ہو گیا. تو مجھ سے یہاں کچھ لوگوں نے پوچھا، میڈیا کے لوگوں نے، کہ کیا آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی؟ تو کیونکہ ہم اس وقت ایک پیج پہ تھے، عزیر بلوچ کو ہم نے سردار کہا تھا، وہ کراچی کو لیڈ کر رہا تھا، تو میں نے کہا اگر عزیر نے اعلان کر دیا ہے، کیونکہ میں پاکستان سے بچتا بچاتا یہاں جب پہنچا تھا تو کچھ میڈیا کے لوگوں نے سوال کیا تھا کاظمی صاحب، تو میں نے کہا اگر عزیر نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی تو میں نے بھی چھوڑ دی. پھر 2012 کے آپریشن کے خاتمے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر رابطہ کیا عزیر بلوچ کے ساتھ ان کے مذاکرات میں، اور مذاکرات میں یہ انہوں نے شرط رکھی کہ مائنس حبیب جان. تو جب مجھ سے مشورہ کیا وہاں کی بزرگ کمیٹی نے اور عزیر بلوچ نے خود فون کر کے پوچھا کہ یار ان کی شرط یہ ہے مائنس حبیب جان. تو کیونکہ کراچی کے مسائل گمبھیر تھے، را کے ایجنٹوں سے پاکستان کو بڑا خطرہ تھا، ہمارے لیاری کے مسائل بھی بڑے تھے، کافی لوگ شہید ہو گئے تھے، روزگار کے معاملات تھے، تو میں نے عزیر بلوچ سے کہا اور بزرگ کمیٹی سے کہا کہ ٹھیک ہے ان کی شرائط آپ مان لو، مائنس حبیب جان. تو عزیر بلوچ پھر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. پھر آپ نے دیکھا کہ قائم علی شاہ بھی وہاں گئے، شرمیلا فاروقی بھی گئی، فریال صاحبہ بھی گئی، اور یوسف بلوچ بھی گئے، قادر پٹیل بھی گئے، سعید غنی بھی گئے، اور بے شمار لوگ گئے. ٹھیک. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں حبیب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عزیر بلوچ صاحب کی ملاقاتیں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوتی رہتی تھیں اور وہ باقاعدہ طور پہ پیپلز پارٹی کا حصہ تھے؟ بالکل. 2012 آپریشن کے بعد جیسے میں نے کہا مائنس حبیب جان، میں آج تک پیپلز پارٹی میں دوبارہ نہیں گیا، وہ چلے گئے. اور میں ایک بات اور بتانے لگا ہوں کہ 5 کروڑ روپے نقد دیے گئے. یہ بات آج تک نہیں ہوئی مارکیٹ میں کہ جو لوگ ہمارے شہید ہوئے تھے، فریال صاحبہ نے کہا کہ اگر ہم اس کو علل اعلان دیتے ہیں تو الطاف شور کرے گا اور رحمان ملک اس بات کا بتنگڑ بنائے گا. تو پھر عزیر بلوچ نے اپنی کمیٹی کے ذریعے تمام شہداء جو شہید ہوئے تھے ان کے گھروں کو کمپنسیٹ کیا، اور جن کی گاڑیاں تباہ ہوئی تھی، یار ہمارے یہاں گاڑیاں پجارو پراڈو نہیں ہوتی، سوزوکیاں جس کو ڈالے کہتے ہیں آپ لوگ، ڈالے، کس کے ڈالے تباہ ہوئے تھے، کسی کے گدھے مر گئے تھے. اچھا سوری، یہاں پہ حبیب جب میں آپ کو روک رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کراچی میں لیاری میں آپریشن کیا پیپلز پارٹی کی حکومت نے تو پھر عزیر صاحب کو راضی کرنے کے لیے 5 کروڑ روپیہ پیپلز پارٹی نے دیا ان کو؟ یہ ہماری شرائط میں شامل تھا. ایسے میں نے کہا کہ ان کی نظر میں تو میں آن بورڈ نہیں تھا، لیکن میں اپنے لوگوں کے ساتھ آن بورڈ تھا. تو یہ شرائط طے ہوئی تھی کہ جناب کہ ہمیں روزگار کے مواقع دیے جائیں گے، اور جو لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں ریاستی آپریشن کے بعد، بڑے بے گناہ لوگ شہید ہوئے ہیں کاظمی صاحب، آج بھی ہمارے در و دیوار خون آلود ہیں، خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں. تو یہ طے ہوا تھا، لیکن کیونکہ اتنے لوگ شہید ہوئے تھے. اچھا اس میں یہ بات میں آپ کو کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اس 5 کروڑ میں کیونکہ ان کی شرط یہ تھی کہ مائنس حبیب جان، تو میرے دفتر میں بھی حملہ ہوا تھا، میرا اپنا بھائی جو بعد میں شہید ہوا وہ بھی زخمی تھا، اور 2 کارکن بھی شہید ہوئے تھے، انہیں ایک پیسہ نہیں دیا گیا تاکہ عزیر بھی قسم کھا سکے اور بزرگ کمیٹی بھی. تو میں نے کہا اپنے لوگوں سے کہ فی الحال یہ عارضی معاملہ ہے، ہم نے انہیں اپنی ذات سے اپنی کیپیسٹی میں کمپنسیٹ کیا. تو پیپلز پارٹی کی تو خواہش تھی کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ بقول چودھری اسلم کے اور بقول پیپلز پارٹی کے رحمان ملک کے کہ تمام معاملات کا سرگنا وہ مجھے گردانتے تھے کہ حبیب جان ہے. تو انہوں نے کہا مائنس کر دو، ہم نے کہا جی مائنس ہو جاتے ہیں، اللہ نے آج انہیں مائنس کر دی ہے. یہ تو مقافات عمل ہے نا جی. ہے کہ ایک الزام یہ ہے کہ جے آئی ٹی میں کہ عزیر بلوچ صاحب کے کہنے کے اوپر پولیس افسران کے تبادلے ہوتے تھے. اگر آپ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عزیر کو راضی کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے ان کو 5 کروڑ روپیہ دیا کہ آپ دوبارہ پیپلز پارٹی میں آ جائیں، تو یہ تو پھر مانا جا سکتا ہے نا کہ عزیر صاحب کے کہنے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پولیس افسران کے تبادلے کرتی تھی. کاظمی صاحب میں اس بات کو بالکل آن کرتا ہوں، میں محسوس بھی کرتا تھا اور ایسا تھا بھی. اس وقت بہت سارے لوگ آیا کرتے تھے، سیاستدان بھی اور ریاستی اداروں کے لوگ بھی. اس وقت کا کراچی کا تناظر آپ دیکھیں تو ایک گروپ پورے کراچی میں آئی جی سندھ تک کے ٹرانسفر کیا کرتا تھا.
جس کا نام تھا الطاف حسین یا متحدہ قومی موومنٹ. وزارت داخلہ اس کے دروازے پر کھڑی رہا کرتی تھی. جی جی بالکل بولیں. وزارت داخلہ ان کے دروازے پر کھڑی رہا کرتی تھی رحمان ملک کی صورت میں. بدقسمتی سے صوبائی وزیر جو تھا وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا، وہ بھی ایک حد تک، ایک زمانے تک ان کا پابند تھا. بات میں ہڑتالیں ہو جایا کرتی تھی. جبکہ میری نالج میں تو یہ بات بھی آئی ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرل مشرف کی صورت میں کور کمانڈر اور ڈی جی رینجرز کی تعیناتی کے لیے بھی مشورے کیا کرتی تھی. تو میں یہاں پر، میرے لیے پھر یہ کوئی بات نئی نہیں تھی کہ ایک شہر کا اسٹیک ہولڈر عزیر بلوچ اپنی مرضی کی پوسٹنگیں کروائے. کیونکہ لیاری جو تھا، اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کراچی کی بربادی کے لیے بڑا پلان، بڑا ایجنڈا تشکیل دیا گیا تھا. امریکن، برطانیہ، آپ نے بھی دیکھا خط لکھے گئے کہ ہم حاضر ہیں. یہاں تک لکھا متحدہ کی قیادت نے برطانیہ کو کہ ہمارے لوگ، ہمارے ورکر، ہمارے حلف یافتہ لوگ آپ کی ریجمنٹ ہیں برطانیہ کی، جب آپ حکم کریں گے ہم حاضر ہیں. یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ باتیں نکلی ہیں، یہاں سے بھی نکلی ہیں، وہاں سے بھی نکلی ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی یہ جانتی تھی، بڑے بڑے ادارے جانتے تھے، لیکن بلی کے سامنے سب نے کبوتر کی طرح آنکھیں بریت میں ڈالی ہوئی. اب آپ مجھے بتائیں، اگر عزیر بلوچ نے 4-5 پوسٹنگیں کروا دی اپنے علاقے کی، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی. آج کل ہر ایم پی اے، ہر ایم این اے، ہر وزیر، میں یہاں کہوں گا ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ ہے، وہ کہتے ہیں ایک ایس ایس پی مجھے دے دو، وہ 4 ایس ایچ او، باقی پاویں جو تسی کرو. اب آپ نے یہ کہا کہ ہاں جی عزیر بلوچ وہاں پہ اپنے ایریا میں پولیس کی ٹرانسفرز وغیرہ کرواتے تھے، تو کیا کبھی عزیر بلوچ صاحب کی پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے، جس طرح ہو گئے اگر زرداری صاحب، کبھی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی؟ کبھی ایسا کوئی ہوا؟ کوئی آپ نے کبھی، آپ کے علم میں، نالج میں کوئی ایسی چیز ہو؟ زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی، وہ ملاقات بڑی اہم تھی. اس دن پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور پی آئی اے کے اس وقت کے چیئرمین عامر شاہ، لیبر یونین کے، ان کا مرڈر ہوا تھا. میں جنازے میں شریک تھا. مجھے فون آیا ظفر بلوچ محروم کا کہ بھائی نے آپ سے بات کرنی ہے. تو میں کہا میں جنازے میں ہوتا نہیں، بہت ارجنٹ ہے. تو میں نے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کا میسج آیا لالا. عزیر مجھے اکثر لالا کہتا ہے، رحمان بھی لالا کہا کرتا تھا. تو میں نے کہا اچھی بات ہے. تو میں نے یہ کہا، انہیں مشورہ دیا کہ آپ نے سننا زیادہ ہے، بات کم کرنی ہے. اچھا سوری، آپ کو عزیر بلوچ صاحب کا آپ کو کال آئی اور انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کا میسج آیا اور وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. اور قادر پٹیل کے ساتھ جانا ہے. تو میں نے کہا اچھا. اس میٹنگ میں ظفر بلوچ محروم بھی تھا. ظفر بلوچ ایکسٹرا آرڈنری پولیٹیکل ورکر تھا، ماشاءاللہ، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے. تو میں نے کہا کہ آپ نے ہمارے مفادات، لیاری کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. اچھا، ہمارے مفادات روزگار، 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 میڈیکل کالج، اسکول، یونیورسٹی، جو بھی تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ اس ملاقات کے بعد لیاری میں میڈیکل کالج کے لیے فنڈز آئے، یونیورسٹی کے معاملات طے ہوئے، روزگار کے معاملات طے ہوئے. اور ہمیں یہ خوشی حاصل ہے. ہم چیلنج کرتے متحدہ قومی موومنٹ کو کہ 35 سال میں وہ کراچی میں ایک یونیورسٹی نہیں بنا سکے. کاظمی صاحب، انہیں یونیورسٹی بنانے کے لیے بحریہ ٹاؤن کا سہارا لینا پڑا. لیکن ہم نے، اس کو آپ عزیر بلوچ کہیں یا حبیب جان کہیں یا ظفر بلوچ کہیں، پولیٹیکل جو ہماری وزڈم تھی، ہم نے شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج کے قیام کو یقینی بنایا. کی پر یہ بات کنفرم ہے کہ عزیر بلوچ صاحب زرداری صاحب کی خواہش کے اوپر ان سے ملے بھی، ٹھیک ہے. تو اب تو یہ، اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ عزیر کے پاس 2 ایم پی اے اور 1 ایم این اے تھے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے وہاں سے ایم این اے منتخب ہوئے اور 2 ایم پی اے منتخب ہوئے، ان دونوں کا نام بھی عزیر بلوچ صاحب نے دیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہا تھا کہ ان کو ٹکٹ دیں. کیا یہ اس بات میں سچائی ہے؟ بالکل. کیونکہ 2012 کے بعد جب مائنس حبیب جان ہو گیا پیپلز پارٹی سے، تو عزیر ان تھا، بزرگ کمیٹی ان تھی. تو مشورے کے بعد یہ طے ہوا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بیڈ گورننس کی وجہ سے لیاری میں اپنی اہمیت کھو چکی تھی نبیل گبول کی صورت میں. اور لیاری کے لوگوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ نبیل گبول نو مور ان لیاری.
آصف علی زرداری کی خواہش تھی کہ ان کے منہ بولے بھائی لیاری سے الیکشن لڑے. نبیل گبول کی خواہش تھی کہ وہ لڑے. اب کیونکہ میں پولیٹیکل معاملات کو زیادہ دیکھ رہا تھا تو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا, بلکہ میں کہوں گا کہ یہ میرا فیصلہ تھا رحمان بلوچ کی زندگی میں کہ یار آئندہ الیکشن میں تو ہمارے لیاری کے لوگ لڑیں. تو رحمان نے کہا حبیب جان آپ سے زیادہ بہتر ایم این اے کون ہوگا. میں نے کہا یار میں بھی اس وقت لیاری میں نہیں رہتا, لندن میں رہتا ہوں اور میرے بچے چھوٹے ہیں تو میں مینج نہیں کر پاؤں گا. اس وقت تک ڈیول نیشنلٹی کا مسئلہ نہیں تھا کاظمی. میں رحمان کو عزت دیتا ہوں کہ اس نے ہمیشہ میری عزت کی ہے اور مجھ سے بہتر انداز میں گفتگو کی ہے. تو میں نے کہا بھائی میرا نہیں خیال کہ میں الیکشن لڑ سکتا ہوں, میرے بچے چھوٹے ہیں. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2013 کے الیکشن جو ہوئے تھے تو یہ ہوا کہ بھائی لیاری سے لیاری کے لوگ لڑیں گے. ہمارے یہاں گریجویٹ بھی بہت ہیں ماشاءاللہ, لا گریجویٹ ہیں, انجینئرز ہیں, ہر چیز ہے. اب بیچ میں مسٹر ٹپی صاحب آن ٹپکے جہاں پہ جھگڑے کی بنیاد شروع ہوئی. یارانے بڑے تھے ہمارے, زرداری بھی یاروں کا یار ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن یہاں پہ غلطی کر گیا لیاری میں. تو کاظمی صاحب میں نے کہا اپنی بزرگ کمیٹی سے کہ آپ فیصلہ کرو, میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے جو طے کیا وہی ہوگا انشاءاللہ. تو ٹپی صاحب ناراض ہو گئے. ٹپی صاحب ایک دن دن دناتے ہوئے فیصل رضا آبدی اور چودھری اسلم کے ساتھ 50 گاڑیوں کے اسکواڈ میں لیاری پہنچ گئے. اس دن اتفاق سے 1 مارچ تھا اور بلوچ کلچر ڈے ہم آرگنائز کر رہے تھے. اب بلوچ کلچر ڈے کے پیچھے بھی ایک کہانی, کبھی موقع ملا تو بات کریں گے, کیونکہ متحدہ کو منہ دینے کے لیے سندھ کلچر ڈے, بلوچ کلچر ڈے, پختون کلچر ڈے ہم نے کہا مینج ہو تاکہ ورلڈ کو پتا چلے کہ کراچی سب کا ہے. جی تو آپ کہہ رہے تھے مظفر ٹپی صاحب آ گئے, لیاری آ گیا. مظفر ٹپی صاحب نے پہلی طنز کیا مجھ پر. اچھا معذرت, ظفر بلوچ نے کہا کہ میں تھا گراؤنڈ میں, وہ لیاری جنرل ہاسپٹل آئے تھے. ظفر محروم نے کہا کہ حبیب کہاں ہو آپ. میں نے بولا میں یہاں ہوں. بولے صاحب ٹپی آیا ہے آپ اس سے ملو. اچھا میں نے کہا کہ میں کہوں گا کہ یار میں نہیں ملتا تو شاید بدمزگی نہ ہو جائے, یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی معاملات خراب کرنا چاہتا ہوں. میں چلا گیا. ٹپی صاحب نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا, ظاہر اس وقت وہ ایکٹیو ڈیفالٹ سی ایم تھے, کہ ہاں بھائی تمہارا دوست کدھر ہے. دوست سے مراد ذوالفقار مرزا جس کا تم سوٹ کیس اٹھا کے گھومتے ہو. میں نے کہا دوست کا سوٹ کیس ہم نہیں گھومیں گے تو کون گھومے گا. تم بھی ہمارے دوست لندن آؤ گے, ہم تمہارا بھی سوٹ کیس لے کے گھومیں گے. بہرحال بات ہوئی, لوگوں نے دیکھا اور اس نے جا کر وہاں رپورٹ دی ایوان صدر کو کہ میں لیاری گیا ہوں. وہاں پر ایک بھی تصویر زرداری صاحب آپ کی نہیں لگی, نہ بھٹو کی لگی ہے, نہ بے نظیر کی لگی ہے. لیاری کہیں اور جا رہا ہے. ہمیں فون آیا اس وقت ڈپٹی کمشنر کا, یہ آپ نے کیا کیا. میں نے کہا سر کراچی کے بلوچ متحد ہو رہے ہیں اور یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں ہے. ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انوالو کیا ہے. تو باقی تو ہم تو بائی برتھ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, ہم پہ کیوں شک کرتے ہیں. ہم نے پھر یہ بھی کہا جذبات میں کہ آپ کا بھٹو شاید لاڑکانہ میں دفن ہو, ہمارا بھٹو تو ہمارے دلوں میں دفن ہے. اس بات سے بدمزگیاں ہوئی اور اس پروگرام میں 2 مارچ کو مسلم لیگ نون کی قیادت آئی, جی ایس ایم کے لوگ آئے, ایم کے حقیقی کے لوگ آئے, اپنا بہت ساری پی ٹی آئی کے لوگ آئے, بہت ساری پارٹیز کے لوگ آئے, مذہبی لوگ آئے. اس کی تصاویر موجود ہے سوشل میڈیا پہ. اب ٹپی صاحب نے پیچھے سے پھر دوسری کانسپیریسی کی کہ میں لیاری میں 300 موٹر سائیکل دوں گا الیکشن کے دوران اور 100 آلٹو گاڑیاں دوں گا, آلٹو سوزوکی. جی میں اپنے لوگوں کو سلام کرتا ہوں لیاری کے لوگوں. انہوں نے کہا کہ اپنی سوزوکیاں اپنی موٹر سائیکلیں اپنے پاس رکھو, ہم اپنے لوگوں کو اس مرتبہ منتخب کریں گے. تو یہ بزرگ کمیٹی کا فیصلہ تھا اور اتنا پریشر تھا لیاری کا کہ اس بار ہم صرف اپنے لوگوں کو الیکشن میں کھڑا کریں گے. تو پیپلز پارٹی کی مجبوری تھی. نبیل گبول الیکشن لڑنے کی اہلیت کھو چکا تھا, سینیٹر یوسف بلوچ بھی لیاری سے باہر کے تھے. اسی طرح لیاری کے لوگ, جو لڑکی تھی ثانیہ ناز, وہ ایک غریب کی بیٹی تھی, مزدور کی بیٹی تھی, لوگوں کو روڈوں پہ اسکول پڑھاتی تھی, ٹیوشن پڑھاتی تھی. اسی طرح شاہجہان بلوچ ایک غریب مزدور کا بیٹا تھا, جاوید ناگوری بھی ایک غریب کا بیٹا اور اردو بولنے والا تھا. اب دیکھیں عزیر بلوچ نے کوئی پیسے نہیں لیے, کسی رشتہ دار کو ٹکٹ نہیں دی, نہ حبیب جان نے کسی رشتہ دار کو ریکمنڈ کیا, نہ کسی بزرگ کمیٹی نے. جاوید ناگوری اردو بولنے والا تھا, یہ میسج کیا کراچی میں پاکستان کو کہ ہم اردو بولنے والوں کے خلاف نہیں ہیں, جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا تھا کہ جی یہ مہاجروں کے لیے نو گو ایریا وغیرہ وغیرہ جو آپ کے سامنے. تو ثانیہ ناز غریب کی بیٹی, شاہجہان بلوچ ایم این اے غریب کا بیٹا, جاوید ناگوری غریب کا بیٹا. اس طرح ہمارے یہ ایم این اے اور ایم پی ایس
منتخب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے عزیر بلوچ صاحب کے کہنے کے اوپر ان لوگوں کو ٹکٹس دیے جو پھر وہاں سے منتخب ہوئے. تو تعلقات کب ختم ہوئے عزیر کے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ جب حکومت خطرے میں آ گئی، الطاف کی دھمکیاں اسٹرانگ ہو گئی، تو کیونکہ زرداری صاحب کو کسی بھی صورت مفاہمت اور مصلحت سے پیار تھا، شہید بینظیر بھٹو صاحبہ ہوتی تو حکومت کو لات مار دیتی. جب الطاف یاد ہوگا کہ وہ حکومت سے نکلنے کا ڈرامہ، شور شرابہ، صوبائی اسمبلی سے بائیکاٹ، مرکز سے بائیکاٹ، تو وہ کہانیاں جب بنتی رہیں تو ان کے پاس ایک ہی آپشن بچا. اب میں دیکھیں نا قاضی صاحب نے بڑی پیاری بات کی، وہ آپ نے فلم دیکھی ہوگی شعلے، اس میں امیتابھ بچن اور دھرمیندر کی جو دوستی ہے، یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے. اب کیا وجہ تھی کہ ذوالفقار مرزا اور آصف علی زرداری اتنے پیارے دوست، کیا ان کا جھگڑا ایان علی پر ہوا؟ ان کا جھگڑا ڈالر کی تقسیم پہ ہوا؟ ان کا جھگڑا شوگر مل کی تقسیم پہ ہوا؟ یا کراچی کے معاملات پر ہوا؟ کیونکہ ذوالفقار مرزا کو میں جانتا ہوں، وہ ایک عزت والے آدمی ہے، غیرت مند انسان ہے، اور روز روز کی بےعزتیاں برداشت نہیں کر سکتے تھے شاید. اور کیونکہ رحمان ملک بالکل لیٹ گئے تھے الطاف کے آگے، انہوں نے ساری چیزیں آنکھ بند کر لی تھی اس کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کر. اور میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار مرزا نے ایک اچھا فیصلہ کیا جو ریزائن کیا، اور آپ نے دیکھا اس کے بعد آپریشن بھی مسلط ہوا، اور لیاری کی جو امن کمیٹی تھی جو فرنٹ لائن اور ڈیفنس لائن کا جو ڈیفنس کر رہی تھی. اور میں قاضی صاحب ایک بات کہوں گا، اس وقت لیاری کے لوگوں نے پاکستان فوج کی غیر اعلانیہ ریجمنٹ کا رول پلے کیا، بغیر حلف کے، بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کسی ایوارڈ اور بغیر کسی مربے کی لالچ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے آج بھی. چائنیز ایمبیسی پہ حملہ ہوا، اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا، کچھ قوتیں پھر مل رہی ہیں، چائنا پاکستان کا جو سی پیک ہے اس پہ بڑے معاملات ہیں. تو میں کہتا ہوں جہاں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، پھر وہاں ہر شاخ پہ ہمیں ایک عزیر بلوچ بھی بٹھانا ہوگا. ہمیں محب وطن پاکستانیوں کی ضرورت ہے. آج کی اس نشست کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے یہ پوچھا جائے کہ پیپلز پارٹی کا عزیر بلوچ کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. وہ آپ نے بڑے جامع طریقے سے، مفصل طریقے سے بتا دیے کہ کیا تعلق ہے آپ لوگوں کا، لیاری کے لوگوں کا پیپلز پارٹی کے ساتھ. عزیر بلوچ کی جو جے آئی ٹی کے مزید حصے ہیں جن میں دوسرے الزامات ہیں ان کے اوپر، ایران کے حوالے سے الزامات ہیں، اس کے اوپر ہم تفصیلاً بعد میں گفتگو کریں گے. تو آپ کو ہم دوبارہ زحمت دیں گے، اور جو اس جے آئی ٹی کے دیگر حصے ہیں جن پہ اور جو سنگین الزامات ہیں اس کے اندر، اس حوالے سے بھی پھر ہم آپ سے گفتگو کریں گے. سو ونس اگین حبیب جان بلوچ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سر، تھینک یو سر، السلام علیکم.